حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ابھی بچپن تھا۔ ابھی ان کی ماں حضرت ہاجرہ بھی زندہ تھیں۔ حضرت ابراہیم نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ خدا ان سے کہتے ہیں کہ قربانی کرو۔ جب وہ نیند سے جاگے، صبح اپنے 100 اونٹ قربان کیے۔ دوسرے دن رات میں پھر آپ نے وہی خواب دیکھا کہ قربانی کا انہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ جب بیدار ہوئے تو آپ نے خدا کے نام پر 200 اونٹ قربان کیے۔ اس کے بعد تیسری رات کو پھر آپ سے وہی خواب دکھایا گیا۔ اس وقت آپ بہت پریشان ہوئے کہ آخر اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ آپ نے سمجھا شاید یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ میں اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو خدا کے نام پر قربان کروں۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا، اے بیٹے، میں تمہیں خدا کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ خواب میں مجھے اس کا حکم ہوا ہے، تمہاری اپنی رائے کیا ہے؟ حضرت اسماعیل نے جواب دیا، آپ کچھ فکر نہ کیے اور بے جھجک مجھے قربان کر دیے۔ یدی خدا نے چاہا تو آپ مجھے صبر والا پائیں گے۔ بیٹے کو راضی پا کر باپ نے قربانی کی۔ پیارے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور حضرت اسماعیل کو زمین پر لٹایا۔ چھری حضرت اسماعیل کے گلے پر چلائی، لیکن خدا کی قدرت سے حضرت اسماعیل محفوظ رہے اور آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ اس وقت حضرت جبریل جنت سے ایک دمبا لے آئے اور اسی کو اسماعیل کی جگہ قربان کیا گیا۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قربانی ابراہیم کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل خدا کا حکم لے کر آئے کہ تم اور اسماعیل کعبہ کی تعمیر کرو اور دنیا والوں کو بیت اللہ کے حج کے لیے دعوت دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے مکہ آئے اور حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت جبریل نے کعبہ کی جگہ اور اس کی لمبائی چوڑائی وغیرہ بتا دی۔ حال یہ تھا کہ حضرت اسماعیل پتھر پہنچاتے تھے اور حضرت ابراہیم دیوار بناتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، خدا ہماری دعا قبول کر، بے شک تو سنتا اور جانتا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حج کا قاعدہ اور طواف کا طریقہ وغیرہ سکھایا۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو وہاں کا ذمہ دار بنایا اور اس خانہ خدا کا ان کو نگراں اور متولی بنایا۔ چلتے وقت حضرت ابراہیم نے خدا کی جانب میں دعا کی کہ خداوند، میں اپنی اولاد کو اس بیابان میں چھوڑ رہا ہوں، تو اپنی قدرت سے اس کی حفاظت کر۔ حق تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو ایسا پھیرا کہ قیامت تک لوگ دنیا کے کونے کونے سے وہاں پہنچتے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام طواف اور حج کے لیے مکہ آئے۔ حضرت اسماعیل نے ان کی بڑی مہربانی اور خدمت داری کی۔ بی بی سارہ بھی راضی اور خوش ہوئیں۔ حضرت اسحاق بھی مکہ تشریف لائے اور حج کرتے اور حضرت اسماعیل سے ملتے۔
حضرت ابراہیم کی عمر تمام ہونے کو پہنچی۔ آپ کافی کمزور ہو چکے تھے، بزرگ ہو چکے تھے۔ ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے۔ حضرت ابراہیم نے موت کے فرشتے سے کہا، رب سے پوچھو کہ کیا کبھی کسی دوست نے کسی دوست کی جان لی ہے جو میری جان لینے کا حکم دیا ہے؟ خدا نے فرشتوں سے کہا، میرے خلیل سے کہہ دو، کیا تو نے سنا ہے کہ کسی دوست نے کسی دوست کی ملاقات سے انکار کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے یہ سنتے ہی ملک الموت سے کہا، تم خدا کا حکم بجا لاؤ۔ حضرت ابراہیم نے ایک بار خدا کی جناب میں خدا سے درخواست کی کہ الہی تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ خدا نے فرمایا، کیا تجھے اس پر یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا، ایمان اور یقین تو ہے، لیکن دل کی تسلی کے لیے ضروری ہے۔ فرمایا گیا، 4 پرندے لو اور انہیں اپنے ساتھ خوب کھلاؤ پلاؤ رہو اور ان کا ایک ایک حصہ الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس بھاگے چلے آئیں گے۔ آمین۔